ناظرین، یمن کی جانب سے اسرائیل پر بڑے حملے لانچ کر دیے گئے ہیں۔ جو اسرائیل نے یمن پر اٹیک کیا تھا اس کا جواب یمن سے آیا ہے۔ ایئرپورٹس اور دیگر حساس جو ان کے سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسی درمیان روس اور ایران کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں ان کی ملاقات اس وقت ماسکو کے اندر ہو رہی ہے، جبکہ یورپ سے ایک تاریخی اقدام ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہسٹورک اقدام ہم دیکھ رہے ہیں۔ نظر اسرائیلی فوجیوں کی یورپین کنٹریز کے اندر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، ایک انپریسیڈنٹڈ اور گیم چینجر اقدام ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاریاں یورپی ملکوں کے اندر شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے ہلا دینے والی جو ہے وہ صورتحال ہے، کیونکہ یہ تو ان کا سیکنڈ ہوم ہے۔ اگر یہاں پر وہ پکڑے جا رہے ہیں تو پھر وہ جائیں گے کدھر؟ اور اس کے ساتھ 25 کنٹریز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، اور فل فار غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کے تمام اقدامات کو ان ایکسیپٹیبل قرار دیا گیا۔ 25 کنٹریز کی جانب سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، دنیا میں ایک ارتھ کویک والی صورتحال ہے، اور وہ ارتھ کویک اس لیے آیا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کے مظالم اب 8 سائٹس کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، رپورٹس بھی آ رہی ہیں، اور وہ ایک بالکل قیامت خیز منظر ہے۔ قیامت برپا ہے فلسطینیوں کے اوپر۔ 50 جاتے ہیں امداد لینے کے لیے، تو ان میں سے 2 زندہ واپس آتے ہیں، باقی جو ہے وہ یا شہید ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، اپنی ٹانگوں کے اوپر واپس نہیں آتے۔ گھر میں ان کے جو ہے وہ پیچھے ٹینٹوں میں ان کی فیملی، ان کے بچے وہ فقا کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو بچوں کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بس قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ جو غزہ کے بچوں مطلب بالکل ہڈیاں جو ہے وہ اس وقت وہ بچے اس وقت بن چکے ہیں۔ تو یہ جو مظالم ہیں اس نے دنیا میں ارتھ کویک پیدا کر دیا، اور دنیا شرمندہ ہو رہی ہے کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی عجیب ہے کہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کا جو خاموشی ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، اور خود اسرائیل جناب یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اتنی خاموشی دکھائیں گی۔ مصر جیسا ملک جس نے 3 جنگیں لڑی اسرائیل کے ساتھ، آج انہی فلسطینیوں کے لیے اتنا خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جارڈن جس نے اتنی جنگیں لڑی، اور باقی عرب ممالک جنہوں نے جنگیں لڑی فلسطینیوں کے لیے، عرب لیگ بنی فلسطین کے نام کے پر تھی، خود اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے نا، اور مڈل ایسٹ کے پاس ایک میراث ہے، ان کے پر ایک ذمہ داری ہے جو ان کو دی گئی تھی۔ تو خود اسرائیل یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ یہ اتنے خاموش بیٹھے رہیں گے جب غزہ پر اتنا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اسرائیل تو یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو شاید مصر حملہ کر دے، اور اگر وہ حملہ کرے گا تو پھر ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے۔ وہ تو یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کو ریلیجیس جو ڈیوٹیز ہیں ان کی، اس انداز میں دیکھیں، جو ریلیجیس تعلیمات ہیں، جو انسانیت ہے، اسٹریٹجک افیئر اگر آپ نے دیکھنے ہیں، تو اس انداز میں بھی یہ خاموشی تو مطلب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھیں گے۔ اس کو اسٹریٹجک معاملات میں دیکھیں گے کہ اچھا جی ہمارا یہی انٹرسٹ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، نہیں، یہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ بزدلی اور خاموشی کے علاوہ اور خوف کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو تیسرا کوئی نام دیا نہیں جا سکتا ہے، بس یہ یہی ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی پینفل ہے، اور کس طرح سے اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تو خیر، دنیا جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دے رہی ہے، اور یمن نے بڑا پاورفل اٹیک کیا ہے۔ 2 ایئرپورٹس کو انہوں نے نشانہ بنا دیا ہے، اور ان کی جو بندرگاہیں ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو بین گورین ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ انادر ملٹری ٹارگٹ تل اویو میں اس کو ہٹ کیا ہے۔ ایلات بندرگاہ جو شٹ ڈاؤن ہو گئی، وہاں پر جو ملٹری ٹارگٹ ہے اس کو ہٹ کیا ہے۔ رمون ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اشدود کے اندر ایک وائٹل ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈرونز اور میزائلز کا جو استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اسرائیل نے حملہ کیا تو اس نے ڈرونز استعمال کیے، تو آگے سے یمن نے بھی ڈرون استعمال کیا، تو یہ تو برابری ہوگی پھر، ٹھیک ہے نا، یمن اور اسرائیل جو ہے وہ برابر آ گئے ان ٹرمز آف اکوپمنٹ۔ تو یہ ایک بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے کہ ایک بار پھر فضائی جو ان کی ٹریفک ہے وہ معطل ہوئی۔ ملینز آف جو سیٹلر ہیں شیلٹرز کی طرف جب وہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ کئی اطراف میں حملے ہوئے نا، کئی اطراف میں آ کر اٹیکس ہوئے، تو یمن نے بھرپور جواب دیا، اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ یمن پر حملہ یمن کو روک نہیں سکتا ہے۔ اچھا، یورپ میں اگر ہم بات کریں تو ایک گیم چینجر اور تاریخی اقدام، اور یہ امبیرس کر رہے ہیں اس طرح کے اقدامات مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کو، جو ابھی تک عالمی عدالت کو بھی انہوں نے جا کر جوائن نہیں کیا ہے۔ ناظرین، پہلی بار اسرائیلی فوجیوں کو باقاعدہ فارمل طور پر اریسٹ کیا گیا ہے، یعنی اسٹیٹ لیول پر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے اسرائیلی فوجیوں کو اریسٹ کیا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا دروازہ ہے جو یہاں پر کھولا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اب اریسٹ ہوں گے، اور اس سے ایک اور یہ اعلان ہے کہ جو عالمی عدالت کا فیصلہ تھا اس کی جو لیگل بائنڈنگز ہیں جس کو یورپ ابھی امپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاریاں یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور بیلجیم سے یہ اقدام سامنے آ رہا ہے۔ بیلجیم کے کنگ تاکال ہم نے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور انہوں نے نیشنل ڈے کے اوپر کہا تھا کہ یہ ہیومینٹی کے لیے ڈسگریس ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اور آج بیلجیم نہیں، یہ یورپ کا پہلا ملک بن گیا ہے بیلجیم لانچز فرسٹ ایور یورپی یونین وار کرائمز پروب انٹو اسرائیلی ٹروپس۔
دو اسرائیلی فوجی جو کہ ٹمارو لینڈ میوزک فیسٹیول میں شریک ہوئے تھے اینڈ ویئر دے ور اریسٹڈ ود اے کلیئر شو آف فورس. وہاں پر ان کو اریسٹ کیا گیا ود کلیئر شو آف فورس, یعنی باقاعدہ جا کر ان کو ریڈ کیا گیا, مطلب کہ یہاں پر یہ فوجی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, پھر بڑی تعداد میں ان کی فورسز گئی, انہوں نے باقاعدہ جا کر پکڑا. کلیئر شو آف فورس وہاں پر کوئی رینڈم گرفتاری نہیں ہوئی, باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ایک پولیس گئی ہے, اس نے جا کر پکڑا ہے. دا ڈیولپمنٹ از اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ فارورڈ, اور اٹ سگنلز کے بیلجیم نے جو ہے ریکگنائز کر لیا ہے جورسڈکشن انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ از ٹریٹنگ دا ایلیگیشن ود دا سیریسنس دے ڈیزرو. مطلب اس جورسڈکشن کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے, اسی کے تحت یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں. ایک ایسے ٹائم میں جب بہت ساری گورنمنٹس ریمین سائلنٹ ہیں, خاموش ہیں, دس ایکشن سینڈز اے کلیئر میسج, اس نے بڑا واضح میسج جب وہ بھیجا ہے, جسٹس ہیز ناٹ بین سروڈ ناٹ یٹ. بیلجیم نے کہا کہ ابھی تک انصاف نہیں ہوا ہے, تو اب انصاف کا وقت آ گیا. سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ہیز بگن, کچھ بہت اہم ترین شروع ہو چکا ہے. ٹو دا وکٹمز اینڈ دا سروائیورز ان دا غزہ, غزہ کے لوگوں کے لیے, وی سی یو, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, وی ہیئر یو, ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, وی کیری یور ڈیمانڈ فار جسٹس, ہم آپ کا جو انصاف کا مطالبہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی بگنس, یعنی یہ ایک بریک تھرو ہوا ہے, یہ ایک نیا دروازہ کھلا ہے. اکاؤنٹیبلٹی بگنس, یہ ان اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی کا پہلا ایکشن ہے جو یورپ سے سامنے آ رہا ہے. انپریسیڈنٹڈ مومنٹ, بڑا غیر معمولی یہ لمحہ ہے ان دا براڈر کیمپین ٹو ہولڈ اسرائیل اکاؤنٹیبل. یعنی یہ صرف ان دو فوجیوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک براڈر کیمپین ہے کہ اب اسرائیل کی اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فار وائلیشنز کمیٹڈ اگینسٹ پیلسٹینینز. جسٹس بریک تھرو, انصاف کا پہلا یہ بریک تھرو ہوا ہے. دس مارکس ا ریئر انسٹنس ان وچ ویسٹرن لیگل میکنزم, پہلی ایسی مثال ہے کہ جس میں ویسٹ کا جو لیگل میکنزم ہے وہ حرکت میں آیا ہے. have responded to the Palestinian demand for justice, اور فلسطینیوں کی جو ڈیمانڈز ہیں, ان کے اپنے لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں فلسطینیوں کی جسٹس کے لیے, اس کو پرسو کیا گیا ہے. اور گلیمر آف اکاؤنٹیبلٹی امڈ آن گوئنگ سفرنگ آف غزہ, غیر معمولی, یعنی کہ اس نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اسرائیل کے لیے جو ان کے وار کرائمز کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ آ کر رہے گی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے, ظلم تو ہوتے رہے نا, تو جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ظالم کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے, خاموش رہنے والوں کی اپنی خاموشی ہوتی ہے, ایک الگ ہو اور خوف کا عالم ہوتا ہے. لیکن جب وہ چھٹتا ہے, جب وہ آرڈر گرتا ہے, تو پھر ظالموں کا حساب ہی وہی دنیا کرتی ہے, اور سب کو ان ظالموں کو جب دھتکارتی ہے دنیا, ان کو ساتھ پھر اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرتی ہے, ان کو پھر نشان عبرت بناتی ہے کہ یہ تو ہیں ہی ظالم, اور پھر فار دا سینچریز ان کو یاد رکھا جاتا ہے ظالموں کے طور پر, اور دنیا ان کو دھتکار دیتی ہے. تو بڑے لمبے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جینوسائیڈ کرنے والوں کے, بڑے لمبے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو یہاں پر ہر صورت میں آ کر رہیں گے. تو غصہ جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. 25 ملکوں نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 سائٹس کے اوپر جو معاملہ ہے اس نے ٹریگر کیا ہے, یعنی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے 21 مہینوں کے ایسے مظالم کا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر یہ ایڈ کے اوپر ہونے والے واقعات اس نے ٹریگر کیا ہے. اب دیکھیں کہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی فوجی کو کوٹ کرتے ہوئے, جس نے کہا کہ میں نے دیکھا I saw soldiers shooting at Gazans carrying white flags. میں نے کہا نا کہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اس کا کیسے جسٹیفیکیشن رکھتی ہیں, یا کیا جواب رکھتی ہیں, یا کیا جواز رکھتی ہیں, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. فلسطینی گھر میں فیملیز بھوک سے, بچے اور خواتین بھوک سے, گھر بھی کیا ٹینٹ اور گلیوں میں اور ملبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے 8 سائٹس پر کھانا لینے آئے ہیں اور وائٹ فلیگز اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. ان کے اوپر اسرائیلی فوجی گولیاں چلا رہے ہیں. اسرائیلی فوجی وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دے رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ کیسے اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں چلائیں. اچھا, اس میں اب امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اسرائیل نہیں مانتا کہ ہم یہ گولیاں چلا رہے ہیں. اسرائیل یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. اسرائیل یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ 8 سائٹس کے اوپر حملے کر رہا ہے. اسرائیل یہ بھی نہیں مانتا, جو یونروا نے کل رپورٹ دی کہ 1 ملین پیلسٹینین چلڈرن کو سٹارو کیا جا رہا ہے, تو اسرائیل نے اس کی نفی کی تھی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک بہرحال بیٹل ہے جو کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وال اسٹریٹ جرنل تو یہ تو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے اسرائیل کے پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ لکھنے پر مجبور ہے. آل ہیل بروک لوس, وال اسٹریٹ جرنل رپورٹر وٹنس کیوس ایٹ غزہ 8 سائٹ. یہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ آل ہیل ول بریک آؤٹ, ٹھیک ہے نا, یہ ٹرمپ کا تھا نا, تو وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے, اس کا مطلب ٹرمپ اس کی بات کر رہا تھا. یعنی اس نے اس کو کمپیریزن کیا ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی جو ٹینکس ہے وہ مختلف ڈائریکشن سے دیر البالا, جو ابھی تک صرف ایک علاقہ بچا ہوا ہے, اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں, ایک نیا لالی پاپ ہے کہ اس ویک جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا. ادھر اسرائیلی ٹینکس جو ہے وہ دیر البالا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسرائیلی ٹینکس آر ایڈوانسنگ ساؤتھ اینڈ ایسٹ آف دیر البالا
in central Gaza Strip for the first time since the start of the war. पहली बार इस तरफ जो है वो ये बढ़ रहे हैं. अच्छा, अब यानी ये सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, ये सबसे ज्यादा गुस्सा दे रहा है ये 8 साइट्स के ऊपर ये जो वाकयात हो रहे हैं. 25 कंट्रीज ने इस वक्त ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी की है. जरा हेडलाइंस देखिए. फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 25 कंट्रीज कॉल फॉर इमीडिएट सीजफायर इन गाजा. टर्किश मीडिया. 25 कंट्रीज, EU, यूरोपियन यूनियन कंडेम इनह्यूमन killing of civilians in Gaza. गैर इंसानी killing. War in Gaza must end now, say 25 Western nations in a joint statement. Australia, UK, France, and other nations call for immediate end to the war in Gaza. UK and 24 nations accuse Israel of deep feeding aid to Gaza civilians as they condemn horrifying killings. UK, France, and 20 other 3 countries say the war in Gaza must end now. Dutch joined 25 countries in call for immediate ceasefire in Gaza. The suffering of civilians in Gaza has reached unprecedented level. अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर फलस्तीनियों के ऊपर मजालिम पहुंच चुके हैं. इजरायली गवर्नमेंट ने जो एड का मॉडल पेश किया है जिसके जरिए दैट इज डेंजरस एंड फ्यूल्स इंस्टेबिलिटी, यानी ये जो GHF वाला सारा हो रहा है वो कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है. द किलिंग ऑफ मोर देन 800 पैलेस्टीनियंस ऑन द 8 साइट. 800 फलस्तीनी 8 साइट्स के ऊपर शहीद हो चुके हैं पिछले 48 घंटों के नंबर्स को निकालकर. दैट इज हॉरिफिक. और इजराइल जो डिप्राइव कर रहा है बेसिक एड से, दैट इज अनएक्सेप्टेबल. और जो ट्रांसफर करना है फलस्तीनियों को, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. ये कबूल नहीं होगा. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, द सिचुएशन इन गाजा इज अनबियरेबल. सूरत हाल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है. तो एक तरह ये बड़ा गैर मामूली स्टांस है जो सामने आया है, लेकिन प्रैक्टिकल इकदाम वही है जो बेल्जियम ने उठाया है. और इस स्टेटमेंट की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप की तमाम बड़ी पार्स हैं. अहमियत तो है, लेकिन क्या एक भी सैंक्शन लगी है? यानी 21 महीनों के बाद आप कह रहे हैं कि ये आपको अनएक्सेप्टेबल है. तो ईरान तो एक पटाखा भी चलाए तो उसके ऊपर पता नहीं 3600 सैंक्शन लग जाती हैं. आज बर्तानिया ने कोई पता नहीं 137 एंटिटीज के ऊपर रशिया की सैंक्शंस अनाउंस की हैं. यानी रशिया की 137 एंटिटीज के ऊपर आज ही उन्होंने सैंक्शन अनाउंस किए. इससे पहले अनगिनत सैंक्शंस रशिया पे हैं और ईरान पे है. तो इजराइल के ऊपर तो एक सैंक्शन भी नहीं लगी है. तो इसलिए, और फिर जो बर्तानिया के नए नए स्कैंडल्स आ रहे हैं कि ये कैसे अंदर खाते जो मदद दे रहा है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज कैसे मदद दे रहे हैं. तो इसलिए जिस सतह का जुल्म हो रहा है उस सतह की यानी रिएक्शन ये नहीं है जो आना चाहिए. अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ये 25 मुल्कों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना. इजराइल इसको कैलकुलेट किस चीज में करेगा? जिस दिन असलहा बंद होगा इजराइल उस दिन इसको कैलकुलेट करेगा. इजराइल उस दिन कैलकुलेट करेगा जैसे बेल्जियम ने इकदाम उठाया है. इजराइल उस दिन कैलकुलेट करेगा जैसे आयरलैंड ने इकदाम उठाया है कि इनकी इंपोर्ट बंद, इनसे कोई तिजारत नहीं करेंगे. और अगर यही फ्रांस करे, अगर यही बर्तानिया करे, उस दिन इजराइल कैलकुलेट करेगा. ठीक है ना. तो सैंक्शन लगेंगी, कोई बड़ा इकदाम उठाया जाएगा, तो उस दिन इजराइल कैलकुलेट करेगा. मतलब इधर तो इजरायली आर्मी और बर्तानिया की आर्मी राब्ते में होंगे. इंटेलिजेंस रोजाना बर्तानिया शेयर करता है इजराइल के साथ. तो आपकी स्टेटमेंट क्या माने रखती है? ठीक है ना. तो वेस्ट जो है ना वो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है. और ये जो है ना कि ये भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर है अवाम का. ठीक है ना. ये अवाम का प्रेशर ना होता तो शायद ये स्टेटमेंट भी इस वक्त ना आती. तो ओवरऑल यानी गवर्नमेंट इन प्रेशर हैं, उसको वो ठंडा करने के लिए स्टेटमेंट्स दे रही है, लेकिन वो काफी तो नहीं है. तो सबसे बड़ा इकदाम बेल्जियम ने उठाया है और इन गवर्नमेंट्स के ऊपर जब वो प्रेशर, और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स वो एक ऐसे पता नहीं तूफान का इंतजार कर रही हैं. उनको पता भी है वो तूफान आएगा. अगर ये गजा का मामला नहीं रुका, वो तूफान आएगा और पता नहीं किसको बहा कर लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं. और सवेदा के अंदर और सीरिया के अंदर सूरत हाल ये है कि इनसर्कल कर लिया गया है पूरे शहर को, और उसमें यानी शाम की फोर्सेस ने, पुलिस ने, आर्मी ने, और उर्दुगान ने कहा कि पुलिस और आर्मी अंदर दाखिल नहीं होगी, लेकिन दूसरी मतलब एड और वो सारी दाखिल हो गई है. ये एक अच्छी खबर वहां से आ रही है. लिमिटेड एंट्री हुई है, सप्लाईज अंदर जा रही हैं, वहां से विक्टिम्स को जो है वो इवैक्यूएट किया जा रहा है. और उर्दुगान ने ट्राइब्स के साथ और US एनवॉय के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ पिछले 48 घंटों में बहुत सारी मुलाकातें की हैं. अभी कुछ देर पहले टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जॉर्डन के साथ रब्ता हुआ है. लेकिन इजराइल ने कहा है कि हमने सिर्फ 48 घंटों की इजाजत दी है. अब ये पता नहीं वो इजराइल की मर्जी के साथ दाखिल हुए हैं या उससे हटकर दाखिल हुए हैं, लेकिन उसका ये कहना कि 48 घंटों के लिए हमारी मर्जी से ये फौजें सिर्फ दाखिल हुई हैं, फौजें में नहीं है, मतलब उनकी जो सप्लाई है. तो ये तो बड़ी अजीब बात है. और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये डीमिलिटराइज्ड ही होगा सदरन सीरिया. तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ अलग चीज है. तो इजराइल अपनी उसी बात पर रुका हुआ है और अड़ा हुआ है. एक बड़ा अजीब चीज हो रही है पिछले 48 घंटों में कि अमेरिका ने अचानक नेतन्याहू के हवाले से अपना जो नैरेटिव है ना उसको बदला है. अब वो सिर्फ पब्लिकली बदला है या अंदर भी कोई तब्दीली है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक तो ट्रम्प इंतजामिया ने पागल शख्स करार दिया नेतन्याहू को, पागल शख्स करार दिया कि ये पागल है. और अभी जो अमेरिकी एनवॉय है उसने इजराइल के खिलाफ इंटरव्यू दे दिया. जो अमेरिकी एनवॉय टू मिडिल ईस्ट है और सीरिया है, उसने इजराइल के खिलाफ इंटरव्यू देते हुए इजराइल को जो है वो कंडेम किया है.
براکس بیکس ڈماسکس سیریا کی سپورٹ کی ہے. سجیسٹ اسرائیل پریفرڈ ا ڈیوائیڈڈ سیریا. اسرائیل جو ہے وہ سیریا کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے, یہ امریکی انوائے کہہ رہا ہے. یعنی وہی بات جو سیریا کر رہا ہے, جو ایران کر رہا ہے, جو ٹرکی کر رہا ہے, وہی امریکی انوائے نے بات کر دی ہے. سیرین گورنمنٹ از کیپیبل, بڑی اچھی ہے گورنمنٹ اور کمپیٹنٹ ہے اور ریلائبل ہے. ہیز فلفلڈ اٹس پرومسز اینڈ ہیز ناٹ میڈ مسٹیکس. اور ولی جملات جو کہ بہت بڑے سپورٹر ہیں فلسطین کے اور دروز کے اصلی لیڈر ہیں, ان سے ملنے یو ایس انوائے صاحب جب وہ پہنچ چکے ہیں, کرٹیسائز کیا ہے. اور یعنی کہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ امریکہ کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے اس میں تو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی جو کچھ شام میں ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں, یعنی امریکہ کے اقدامات کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پیچھے تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پتہ نہیں کیا پلان کر رہے ہوتے ہیں خفیہ, باہر آ کر وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا پریشر سگنل ہے جو امریکہ پر آیا ہے کہ وہ اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہا ہے. وگرنہ دیکھیں غزہ میں تو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیبنان میں بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا, یمن میں بھی نہیں کر رہا, ایران پر حملے میں بھی نہیں کر رہا. تو یہاں شروع میں یہاں پر بھی نہیں کیا, اب کرنے پر مجبور ہوا ہے. تو یہ ایک تبدیلی وہاں پر آئی ہے کہ انہوں نے پاگل شخص بھی قرار دیا. اور یہ بھی بڑی غیر معمولی ملاقات ہو رہی ہے ماسکو میں. رشیا, چائنا اور ایران کی اس وقت بڑی غیر معمولی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. علی ریلجانی وہاں پر پہنچے. رشیا اور چائنا کے ڈیلیگیشن آج تہران میں پہنچ رہے ہیں. نیول ایکسرسائز رشیا اور ایران کی کیسپین سی میں جاری ہیں. ساتھ ہی ایک ملاقات ہو رہی ہے ماسکو میں. ایران کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ ماسکو میں ہیں, یعنی رشیا اور چائنا کے ریپرزینٹیٹو تہران پہنچے ہیں, لیکن ایران کے ڈیفینس منسٹر ماسکو میں ہیں. اور ان کی وہاں پر جو رشیا کے ڈیفینس منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. ڈیفینس منسٹر اینڈ ایرانین کاؤنٹر پارٹ ڈسکس کیا ڈسکس کیا, strengthening military cooperation during the meeting in Moscow. The Russian and Iranian defense minister held talks in Moscow and discussed strengthening joint cooperation. Joint cooperation and strengthening military cooperation جو ہے یہ جناب والی وہاں پر ڈسکس ہوا ہے. تو بڑی فاسٹ, بڑی ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ایران, چائنا اور رشیا دونوں کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, تیزی کے ساتھ کر رہا ہے نا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. ادھر دیکھیں تہران میں الگ میٹنگ جاری ہے, ماسکو میں الگ میٹنگ جاری ہے, اور strengthening military cooperation اور نیول ایکسرسائز الگ سے ہو رہی ہیں. آخری ہیڈ لائن دیکھیے, یورپ پریپیئرز فار اے US ٹریڈ فائٹ. دن تھوڑے رہ گئے ہیں, 1 اگست کو ٹیرف لگ جانے ہیں اور یورپ کے جو نمائندے ہیں وہ واشنگٹن پہنچے ہیں, چیزوں کو طے کر رہے ہیں. لیکن واضح جانا یہ کہہ رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے لڑنے کے لیے امریکہ سے ٹریڈ فائٹ. یہ کولیکٹیو ویسٹ کے ڈیمیج کا بہت بڑا محاذ ہوگا اگر یہ ٹریڈ فائٹ ان کے آپس میں شروع ہو جاتی ہے. اور ساؤتھ کوریا اور جاپان کی اگر شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک محاذ ہوگا. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائز لگا